السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے بارے میں جب کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں تو نماز دین اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ پہلا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ جہاں نماز بہت بڑی عبادت ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے رب کا تقرب حاصل کرنے کے لیے 5 اوقات میں عظیم عبادت، اور میں کہا کرتا ہوں کہ اتنا بڑا فضل کیا کہ پڑھو 5 ثواب 50 کا۔ تو اس لیے اس کی کچھ شروط رکھ دیں، اس کی کچھ حدود رکھ دیں، اور نماز کے بارے میں کوئی لباس متعین کر دیے، اوقات مقرر کر دیے، جگہ کا تعین کیا۔ اسی طرح سوال یہ ہے کہ بہت باریک کپڑوں میں نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھا آپ نے یہ غافلات عورتیں آتی ہیں ٹی وی میں، بہت بڑے شو وغیرہ میں، تو یہاں سے بازو باریک پہنے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ یہ اندر سے جو چمڑی ہے نا یہ نظر آئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے جسم کے کسی حصے کو غیر محرم کو شو کراتی، دکھاتی ہے، کیوں؟ کہ میں پیاری لگوں، اس کا یہ حصہ جسم کا جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو جب یہ حدیث پڑھی یا سنی یا سنتے ہیں ہم، تو آخرت میں بن کیا جائے گا، ہوگا کیا؟ کہتے ہیں بہت سے لوگ ایسے باریک کپڑوں میں نماز پڑھتے ہیں جن سے جسم نظر آتا ہے، اور ایسے کپڑوں کے نیچے وہ چھوٹی نکر پہنتے ہیں جو نصف ران تک ہوتی ہیں، اور باقی نصف ران کپڑوں میں سے نظر آتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کی نماز کے بارے میں کیا حکم ہے، یہ فرمائیں۔ جواب سنیے اللہ کی توفیق سے۔ ایسے لوگوں کی نماز کے بارے میں وہی حکم ہوگا جو اس شخص کی نماز کے بارے میں ہوگا جو چھوٹی نکر کے سوا بغیر کپڑوں کے نماز پڑھ لے، کیونکہ ایسے باریک کپڑے جن سے جسم نظر آتا ہو، جسم کو چھپانے والے نہیں ہیں، ان کا پہننا یا نہ پہننا برابر ہے۔ یعنی ننگا ہے وہ، تو ننگے کی نماز نہیں ہے۔ لہذا علماء کے صحیح قول کے مطابق اس کی نماز نہیں ہے۔ اس حال میں نماز نہیں ہوگی اگر سارا کچھ نظر آ رہا ہے۔ اس مسئلے میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور مذہب یہی ہے، کیونکہ مرد نمازوں کے لیے واجب ہے کہ نمازیوں کے لیے واجب ہے کہ وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک جسم کے حصے کو چھپائیں، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اپنی مقدس کتاب سورۃ الاعراف میں، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ اے آدم کی اولاد، اے لوگو، اللہ رب العزت نے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے لوگو کے لیے 2 باتوں میں سے ایک واجب ہے۔
ایسے لوگوں کے لیے دو باتوں میں سے ایک واجب ہے۔ وہ پہلے کیا فرمایا کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم ہر نماز کے وقت اپنے آپ کو مزین خوبصورت لباس میں مسجد جایا کرو، زیب و زینت کے ساتھ، ننگے پڑنگے نہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے دو باتوں میں سے ایک واجب ہے کہ یا تو وہ ایسی نکر پہنے جو ناف سے لے کر گھٹنے تک کے حصے کو ڈھانپے، اور یا پھر اس نکر کے اوپر وہ ایسا موٹا لباس پہنے جس سے جسم نظر نہ آئے۔ یہ فعل جو سوال میں ذکر کیا گیا ہے غلط اور خطرناک ہے۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ اس فعل سے اللہ تعالیٰ کے آگے توبہ کریں اور اس مکمل ستر پوشی کا اہتمام کریں جو نماز میں واجب ہے۔ وہ کریں کام جو نماز میں واجب ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ہدایت اور توفیق کی مدد چاہتے ہیں، ہدایت اور توفیق کی اور پسندیدہ اعمال کی دعا کرتے ہیں۔ ہم تمام اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ہدایت، توفیق اور پسندیدہ اعمال کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اسی سے ملتا جلتا سوال یہ ہے کہ کیا عورت ایسے لباس میں نماز پڑھ سکتی ہے کہ جو دائیں بائیں سے ادھر رائٹ لیفٹ سے کھلا ہوا ہو؟ عورت کے لیے ایسے لباس کے بارے میں کیا حکم ہے جو آگے دائیں بائیں اور پیچھے کی طرف سے کھلا ہوا ہو اور پنی کا حصہ بھی ننگا ہو؟ اور ایسے لباس میں دلیل یہ دی جاتی ہے کہ وہ تو عورتوں کے درمیان ہیں اور وہاں انہیں دیکھنے والا مرد کوئی نہیں، یعنی ایسا لباس پہنے واہیات، لیکن عورتوں میں ہے، مردوں میں تو ہے نہیں، تو اس میں کیا قباحت ہے؟ مفتی صاحب رحمہ اللہ کہتے ہیں میری رائے میں عورت کے لیے یہ واجب ہے کہ وہ ایسا لباس زیب تن کرے جو اس کے سارے جسم کو ڈھانپ لے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں عورتیں ایسی قمیضیں پہنتی تھی جو پاؤں کی طرف سے ٹخنوں تک اور ہاتھوں کی طرف سے ہتھیلیوں تک ہوتی تھی۔ بے شک لباس کے لیے یہ کھلے حصے جن کی طرف سائل نے اشارہ کیا ہے، پنی کو اور بعض اوقات پنی سے بھی اوپر کے حصے کو ننگا کر دیتی ہیں۔ عورت کے لیے یہ واجب ہے کہ وہ کامل شرم و حیا کا مظاہرہ کرے اور ایسا لباس زیب تن کرے جو اس کے تن بدن کو ڈھانپ لے تاکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں داخل ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمیوں کی دو قسمیں ہیں، جہنمیوں کی دو قسمیں ایسی ہیں جن کو میں نے ابھی تک نہیں دیکھا۔ وہ لوگ جن کے پاس گائے کی دموں جیسے کوڑے ہوں گے، جن کے ساتھ وہ لوگوں کو ماریں گے، اور ایسی عورتیں جنہوں نے لباس پہنا ہوگا مگر ننگی ہوں گی، مائل کرنے والیاں اور مائل ہونے والیاں ان کی
سر بختی اونٹوں کی کوہان جیسی ہوگی، وہ جہنم میں وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور نہ اس کی خوشبو تک پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو بہت دور دراز کی مسافت تک محسوس کی جائے گی۔ اسی طرح سوال یہ ہے کہ جب عورت اپنے گھر میں یا کسی ایسی جگہ نماز پڑھ رہی ہو جہاں اسے محرموں کے سوا دیگر مرد نہ دیکھتے ہوں تو اسے چہرہ اور دونوں ہاتھ ننگے کر کے نماز پڑھنی چاہیے تاکہ وہ سجدے کی جگہ پیشانی، ناک اور دونوں ہاتھ رکھ سکے۔ تو یہ اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ جہاں غیر محرم مرد ہوں تو پھر چہرے کو ڈھانپنا ضروری ہے، کیونکہ غیر محرم مردوں سے چہرے کو چھپانا واجب ہے، اور سجدہ کرنے کے وقت چہرے کو کھول لے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں کتاب اللہ و سنت رسول پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد۔